تو قرآن ان تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب، سب سے اشرف کتاب۔ آخر ذہن میں سوال ہوتا مولا بقیہ کتابیں بھی تو تیری نازل کردہ ہے، توریت کو تو نے اپنے کلیم پر نازل فرمایا، زبور کو تو نے حضرت داؤد کو عطا فرمایا، انجیل تو نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی، 100 صحیفے اور نازل فرمائے تو نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائے۔ مولا وہ بھی تیری نازل کردہ کتابیں ہیں، ان کو بھی تو نے نازل فرمایا ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن کو اشرف الکتب کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن کو تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ کیوں کہا گیا ہے؟ تو جواب ملے گا سنو سنو اے میرے بندو سنو، قرآن کے نزول کا انداز نرالا ہے، قرآن کے دنیا میں آنے کا انداز انوکھا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کے آنے کا انداز کیا ہے پیارے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، قرآن اشرف الکتب کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن جس زمانے میں نازل کیا جا رہا ہے، قرآن جس زمانے میں نازل کیا گیا ہے، اللہ اکبر، وہ زمانہ اشرف الدہور ہے، وہ زمانہ تمام زمانوں میں اشرف و اعلیٰ ہے۔ قرآن جس مہینے میں آ رہا ہے وہ مہینہ اشرف الشہور ہے، وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن جس رات میں آ رہا ہے وہ رات اشرف اللیالی ہے، وہ تمام راتوں میں اشرف و اعلیٰ ہے۔ قرآن جس زبان میں آ رہا ہے وہ زبان تمام زبانوں سے اعلیٰ ہے، وہ زبان اشرف اللسان ہے، اس زبان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن جس فرشتہ جو قرآن کو لے کر آ رہا ہے، قرآن جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے، اس فرشتے کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ فرشتہ اشرف الملائکہ ہے۔ اور قسم خدا کی رب نے پیغام دے دیا، اے میرے بندو سنو سنو، قرآن جس زمانے میں آ رہا ہے وہ زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہے، قرآن جس مہینے میں آ رہا ہے وہ مہینہ مہینوں میں اعلیٰ ہے، قرآن جس رات میں آ رہا ہے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، قرآن جس شہر میں آ رہا ہے وہ تمام شہروں سے افضل ہے، قرآن جس زمانے میں آ رہا ہے وہ تمام زمانوں سے افضل ہے، قرآن جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے، اور قرآن جس نبی پر آ رہا ہے، قرآن جس رسول پر آ رہا ہے، قرآن جس پیغمبر پر آ رہا ہے وہ پیغمبر اشرف الانبیاء ہے، وہ پیغمبر اشرف الرسول ہے، وہ پیغمبر تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، وہ پیغمبر تمام رسولوں سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا لکھ دیا، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، 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 خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن وہ افضل و اعلیٰ کتاب۔ جب قرآن کا اعجاز دیکھیں آپ، قرآن سے پہلے اور کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں کو کسی نبی کے امتی نے اپنے سینے کے اندر نہیں بسایا۔ ہمارے نبی سے پہلے ایک ایک زمانے میں کئی سو، ایک ایک وقت میں کئی سو نبی ہوا کرتے تھے، اور جو کتاب ان کے پاس ہوتی تھی تو کسی نبی کے امتی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پوری کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے۔ توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، پوری توریت کے حافظ صرف حضرت موسیٰ یا ان کے زمانے میں جو اور نبی رہے ہو وہ۔ زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی تو اس پوری زبور کو اپنے سینے کے اندر بسانے کا شرف صرف حضرت داؤد یا ان کے ہم عصر انبیاء کو ملا۔ انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ نے اس کو زبانی یاد کیا۔ کسی امتی کو رب نے وہ طاقت نہیں بخشی کہ وہ امتی اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے، لیکن قربان جائیں ہم اور آپ، جب نازل ہوا قرآن تو اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا
توریت نازل ہوئی، انبیاء کرام نے اپنے سینے میں بسایا، زبور تو نے عطا فرمائی، داؤد نے اپنے سینے میں بسایا، انجیل تو نے نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ کسی امتی کو یہ شرف نہ ملا کہ اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا، لیکن اے میرے مولا، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں تو اس قرآن کا حافظ ہوں گا ہی، لیکن اب سے لے کے قیامت تک اگر میری امت کا کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا اگر یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ وہ اس تیرے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا چاہے، تو مولا تم میرے امتیوں کو، اپنے اس بندے کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ تیرے اس قرآن کو جو مکمل اپنے سینے میں بسانا چاہے تو وہ اپنے سینے میں بسا سکتا۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ اگر کوئی امتی اس قرآن کو اپنے سینے میں بسانا چاہے تو وہ اپنے سینے میں بسا سکتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث کا ثمر آپ دیکھیں، آج آپ کو ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ قرآن مل جائے گا۔ چھوٹا سا بچہ پورے قرآن کو سناتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ قرآن یار جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ وہ قرآن آج چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کے اندر سما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ مقدس کتاب قرآن ہے یار۔ اس قرآن کا اعجاز تو دیکھو، پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب پر اس قرآن کو نازل فرمایا نا تو کفار اور مشرکین نے اعتراض کرنا محمد یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، محمد یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا ایسا کلام تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، ایسا کلام تو ہم بھی بول سکتے ہیں، ایسی بات تو ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ او سنو یارو، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا اے لوگوں سنو، میں جو بول رہا ہوں نا، میں جو تمہیں سنا رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے میرے پاس میرے اوپر نازل فرمایا ہے، میں تم کو بھیج رہا، میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ قسم خدا کی، نبی نے قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، مکہ کے کفار نے، مکہ کے مشرکین نے اعتراض کیا تھا، انکار کیا تھا، محمد ہم نہیں مانتے یہ اللہ کا کلام ہے، محمد اس کی طرح تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، اس کی طرح تو ہم بھی بول سکتے ہیں۔ قسم خدا کی یار، جب اعتراض کیا تھا نبی پر، بات کو جھٹلایا تھا، نبی کی بات کا انکار کیا تھا، لیکن نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رب نے فرمایا اے میرے محبوب تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے محبوب آپ کچھ مت کہو، آپ کلیدہ خاطر مت ہو، ہم جو قرآن آپ پر نازل فرما رہے ہیں نا یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اس میں شک کر رہے ہیں، انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کو رب کا کلام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تم ان سے ذرا یہ کہہ دو کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اگر تمہیں شک ہے علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے یعنی اپنے محبوب پر نازل فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایسا کرو تم بھی اسی جیسی ایک سورت لے آؤ۔
اس کی طرح ایک صورت لے آؤ، جاؤ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی طرح ایک صورت لے آؤ. اور پھر پروردگار عالم نے آگے اور بھی ارشاد فرمایا اور کہہ دیا سنو اس کی صورت لانے میں تمہیں جتنے حمایتیوں کی ضرورت پڑے، جتنے مددگاروں کی ضرورت پڑے، جن کو تم اپنا خدا تسلیم کرتے ہو، جن کے سامنے تم سر کو سجدے میں جھکاتے ہو، جو تمہارے معبودان باطلہ ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ خدا مانتے ہو، جو تمہارے معبود ہیں، اگر تم سب مل کر ایک صورت نہیں لا سکتے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو ان سب کو بھی اپنے ساتھ لے لو اور سب مل کر قرآن کے مثل ایک صورت لے کر آؤ. سبحان اللہ. صرف ایک صورت کا چیلنج قرآن نے کیا، ایک صورت کا چیلنج قرآن نے کیا. اب جب چیلنج کر دیا نا قرآن نے تو ہم مکہ کے جو کفار تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے، جو نبی کی مذاق اڑایا کرتے تھے، جو کہتے تھے محمد یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو ہم بھی بول سکتے ہیں، ایسا تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے ایک چیلنج ہو گیا کہ اگر واقعی تمہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں اگر اس کے اندر شک ہے نا تو اسی طریقے کی ایک صورت پیش کر دو. تو اب جو مکہ کے بڑے بڑے چقدم تھے نا، چقدم بڑے بڑے زمیندار اور ٹھیکیدار، انہوں نے مکہ کے اندر ایک میٹنگ کی. بولے یار محمد نے چیلنج کیا ہے ہماری برادری کے اندر بڑے بڑے فصحا ہیں جو عربی زبان میں ماہر ہیں، بڑے بڑے بلغا ہیں جن کے کلام کو بلاغت میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. ایسے ایسے عربی قصیدہ داں ہیں کہ جن کے عربی قصیدے لکھ کر کعبے کی دیواروں پر لٹکائے جاتے ہیں. عرب کے اندر سب کی زبان عربی تھی، بڑے بڑے بلیغ، بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے شعراء موجود تھے. سب نے میٹنگ کی. آج ہماری بلاغت، آج ہماری فصاحت، آج ہماری چرب زبانی کہاں چلی گئی کہ ہم محمد کا جواب نہیں دے سکتے، کہ ہم سارے فصیح مل کر، کہ ہم سارے بلیغ مل کر، کہ ہم سارے شعراء مل کر ایک ایسی صورت نہیں بنا سکتے کہ جس کو پیش کر کے قرآن کو چیلنج کیا جا سکتا. نہیں کر سکتے. تو ایک کھڑا ہوا، ایک بہت بڑا شاعر وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہاں ہم قرآن کی مثل پیش کریں گے، ہم قرآن کی مثل ایک صورت لائیں گے. اللہ اکبر. اس نے ایک قرآن کی صورت لی. کسی جاننے والے سے کہا ذرا ایک قرآن کی صورت میرے پاس لاؤ، میں اس کے نہج پر اس جیسی ایک صورت بناؤں گا. یہ بھی عربی دا تھے، قرآن بھی عربی میں تھا. اللہ اکبر. اس کے ہاتھ ایک صورت لگ گئی، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. یہ صورت اس کے ہاتھ لگ گئی. اس نے اس صورت کو کاغذ پر لکھا اور پھر ایک کاغذ لیا، ایک قلم لیا اور اسی کے مثل ایک صورت تیار کی. اسی کے نہج پر ایک صورت تیار کی. اور صورت تیار کرنے کے بعد میں پھر انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس نے کہا اے رئیسو، اے بلغا، اے فصحا، اے عرب کے بڑے بڑے شعراء، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے قرآن کے مثل ایک صورت بنا لی ہے، میں نے قرآن کے مثل ایک صورت بنا لی ہے. ان کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. کہا اچھا اب ہمیں محمد کو جواب دینے کا موقع مل گیا ہے، اب ہم نے قرآن کے مثل ایک صورت پیش کر دی ہے. کہا ہاں اللہ اکبر. سب جمع ہو گئے، ان کا سیمینار ہوا. لوگوں نے کہا ذرا پڑھ کے تو سناؤ تم نے صورت کیا بنائی ہے. تو اس نے پہلے وہ صورت پڑھی، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. اللہ اکبر. اس نے کہا میں نے اسی کی نہج پر ایک صورت بنائی ہے، ایک صورت تیار کی ہے. پہلے سب لوگ آپ سن لو. لوگوں نے کہا ہاں پہلے ہمیں سنا دے. جب ہم سب پاس کر دیں گے نا تب ہم اس کو محمد کے سامنے لے جائیں گے. تب ہم کہیں گے محمد دیکھ ہم نہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کی طرح لا سکتے ہیں، ہم تیری طرح بول سکتے ہیں، ہم تیری طرح لکھ سکتے ہیں. قسم خدا کی. لوگوں نے کہا ذرا پڑھ کے تو سناؤ. تو جب اس نے پڑھ کے سنائی نا تو سورت کیا تھی؟ سورت تھی الفیل ملفیل. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل.
خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. اللہ اکبر. آپ ابھی ترجمہ نہیں سمجھے اس لیے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. انہیں ترجمہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو سب اہل عرب تھے. ترجمہ کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا تھا نا پتا تو پڑھ کے سنا, تو اس نے کہا الفیل ملفیل. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے الفیل ہاتھی, ملفیل کیا ہے ہاتھی. وما ادراک ملفیل, تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی. پھر کہا خرطومہ طویل. ارے سنو, ہاتھی وہ ہے جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے, وذنبہ قصیر, اور ہاتھی وہ ہے جس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے. جب اتنا انہوں نے سنا نا تو سب کہے مار کے ہنسنے لگے اور کہا او نادان, تو نے اس سورت کو قرآن کے مقابلے میں بنایا ہے, تو جانتا نہیں الفیل و ملفیل, تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو ہماری مذاق بنوانا چاہتا ہے محمد کے سامنے. ارے بتا کون نہیں جانتا ہے ہاتھی کو؟ کس نے دیکھا نہیں ہے ہاتھی؟ عرب کا بچہ جانتا ہے ہاتھی کیسا ہوتا ہے. تو نے یہ صورت پیش کی ہے, قسم خدا کی یار میرے نبی کے سامنے میں آنے کی تو مجال ہی نہیں تھی. خود ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ وہ صورت نہیں ہے, یہ وہ آیت نہیں ہے جس کو قرآن کے مقابلے میں پیش کیا.